اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ صدقہ، ذکر، قرآن پڑھنا یا کوئی اور نیک عمل؟ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال میں سے ایک وہ ہے جسے ہم میں سے کچھ لوگ روز کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی اس کی اصلی قدر نہیں سمجھتے، تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ عمل کیا ہے؟ آج کی بات صرف سنیے گا نہیں بلکہ اپنے دل سے پوچھیے گا بھی، کیونکہ اس کا جواب شاید آپ کی نماز اور آپ کی پوری زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو شاید ہر شخص کا جواب الگ ہو۔ کوئی کہے گا قرآن پڑھنا، کوئی کہے گا صدقہ دینا، کوئی کہے گا ذکر کرنا، اور یہ سب یقیناً نیک اعمال ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، اور جواب میں وقت پر نماز پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ذرا سوچئے، وقت پر نماز پڑھنا یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے وقت کی بھی قدر کرنا۔ اور یہیں پر ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا نماز واقعی میری زندگی کی پرائرٹی ہے، یا ہم صرف نماز کو اپنے باقی کاموں کے بیچ ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام یاد رکھتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں، میسیجز دیکھتے ہیں، اپنے ضروری کام کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو کبھی ہم کہتے ہیں بس یہ کام ختم ہو جائے، یا کبھی کہتے ہیں بس 5 منٹ بعد، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، لیکن پھر وہی 5 منٹ 10 منٹ بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی پورا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم کسی امپورٹنٹ انسان سے ملنے کا وقت طے کرتے ہیں تو ہم اس وقت کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو تو ہم وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو ہم اس کے لیے اپنے شیڈیول بدل دیتے ہیں، لیکن جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس وقت کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں، آج خود اپنے آپ سے پوچھیے گا۔ ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں میں نماز چھوڑتا تھوڑی ہوں، بس کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز بار بار لیٹ ہو رہی ہے، اگر بار بار قضا ہو رہی ہے تو شاید ہمیں صرف اپنا روٹین نہیں، اپنی پرائرٹیز بھی چیک کرنی چاہیے، کیونکہ جس چیز کو ہم دل سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ اور نماز تو وہ عبادت ہے جو ہماری زندگی میں روز بار بار ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ سوچئے، دنیا کے کام ہمیں اللہ سے دور لے جا سکتے ہیں، لیکن نماز ہمیں بار بار اپنے رب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا اس سے بڑی رحمت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اللہ کو صرف ہمارے بڑے بڑے دعوے نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور پھر اللہ کے بلانے پر ہم کہتے ہیں ابھی نہیں۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلائے ہم اس بلانے کی قدر کریں۔ اذان کی آواز آئے اور ہم سمجھے میرا رب مجھے بلا رہا ہے، پھر ہم اپنے کام کو سائیڈ میں رکھیں، موبائل کو سائیڈ میں رکھیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ کی نماز میں کمی ہے گلٹ فیل مت کیجیے گا۔ آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے، اگلی نماز کو قضا نہیں ہونے دینا، بس ایک نماز، پھر اگلی، پھر اگلی۔ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو نماز کے وقت کے آس پاس آرگنائز کیجیے، کیونکہ نماز کو اپنی زندگی میں فٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے، اپنی زندگی کو نماز کے آس پاس فٹ کیجیے۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دن نہ موبائل، سوشل میڈیا، نہ دنیا کے کام، نہ وہ ساری چیزیں جنہیں ہم آج اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ جن نمازوں کے لیے ہم کہتے تھے بعد میں پڑھ لوں گا، انہی نمازوں کا وقت کتنا قیمتی تھا۔ اسی لیے آج سے بعد میں کو ختم کیجیے، اذان ہو تو دل میں کہیے یا اللہ میں آ گیا، اپنا کام تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کیونکہ دنیا میں ہم کتنے بھی بیزی کیوں نہ ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ کی نماز میں کمی ہے تو مایوس مت ہوئیے، آج سے شروع کیجیے، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیے اور اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ میرے دل میں نماز کی محبت پیدا فرما، مجھے وقت پر نماز پڑھنے والا بنا اور مجھے اپنی عبادت کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دینے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ بھی آج سے نماز کو اپنی زندگی کی پریورٹی بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں صرف انشاءاللہ لکھ دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔